کیونکہ تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تحقیق کی جو اقسام ہیں اور تحقیق کے جو میتھڈ ہے وہ ہمیں معلوم ہو. اگر ہمیں تحقیق کے اقسام اور میتھڈ معلوم نہیں ہوں گے تو جو بھی ہم کام محنت کریں گے, ریسرچ کریں گے, شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ہمیں اس کے میتھڈ معلوم ہوں گے تو ریسرچ کرنا بہت ہی آسان ہوگا. تو تحقیق کی بہت ساری اقسام ہیں. ان میں سے جو پہلی دو مشہور اقسام ہیں وہ بیسک تحقیق, بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ. بیسک ریسرچ کہتے ہیں بنیادی تحقیق کو کہتے ہیں کہ کسی بھی بنیادی ریسرچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا بنیادی تحقیق ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بنیادی تحقیق میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتا, محض آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوتا ہے, اس سوال کی تلاش کے لیے آپ جستجو کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا جواب حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. معاشرے کے لیے آپ ان کے کسی مسئلے کو حل نہیں نکالتے ہیں. اور جیسے کہ اطلاقی تحقیق کہتے ہیں, اس میں کسی مسئلے کا حل آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی معاشرے میں, سوسائٹی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پرابلم, اس پرابلم کے حل کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ یا اطلاقی ریسرچ. کافی ساری مثالیں ہیں بنیادی تحقیق کی. مثال کے طور پر جیسے ہم سنتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ, کچھ لوگ کہتے ہیں بند ہو گیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور جب دونوں دلیلیں دیتے ہیں تو دلیلیں دونوں کی مضبوط ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے وہاں بھی مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے, جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان دو اجتہاد بھی ایک تحقیق ہے, جنہیں اجتہاد کی دو قسمیں معلوم نہیں ہوتی وہاں پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے. اگر ہمیں اجتہاد کی یہ دو قسمیں معلوم ہوگی تو اجتہاد اس بنیاد پر کہ ہم نے کسی چیز کو دریافت کرنا ہے, اس حوالے سے اجتہاد دروازہ بند ہو گیا, اسے ہم کہتے ہیں بیسک اجتہاد, بنیادی اجتہاد. اس کا دروازہ بند ہو گیا, فقہاء نے اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام انہوں نے نہیں چھوڑا. لیکن جو اجتہادی اپلائیڈ اجتہاد ہے, اپلائیڈ ریسرچ ہے, اس کی ضرورت اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. بہت ساری مثال کے طور پر انسانی جان کا تحفظ. اب یہ انسانی جان کا تحفظ, آپ نے اس پر ریسرچ کرنی ہے, مطالعہ کرنا ہے, کوئی کتاب آپ نے لکھنی ہے, کوئی تحقیقی مقالہ لکھنا ہے, تو اس پر کون سی ریسرچ ہوگی انسانی جان کے تحفظ پر؟ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی یا بیسک ریسرچ؟ نہیں, صرف اس انسانی جان کے تحفظ پر, اس پر اپلائیڈ ریسرچ ہوگی. اس جی آپ نے جو بتایا اس کے حساب سے تو اپلائیڈ ریسرچ. دوبارہ غور کریں, انسانی جان کے تحفظ پر آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے, اس کی وجہ بھی ہے نا اس پہ کام تو ہو چکا ہے, ظاہر اب جو ہم کریں گے وہ اپلائیڈ ہی ہوگا. دیکھیں آپ کسی بھی موضوع دیکھیں, اب انسانی جان کا تحفظ یہ بیسک ریسرچ ہے, اپلائیڈ ریسرچ نہیں ہے. انسانی جان کے تحفظ پر بہت سارا کچھ لکھا جا چکا ہے. فقہ حدیث میں, قرآن میں فقہاء نے بہت ساری چیزیں لکھ دی ہیں. یہ بیسک ریسرچ ہے کہ انسانی جان کے تحفظ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ, مختلف آیات ساری, بہت ساری احادیث قرآن کی چیزیں ہیں. یعنی اس میں بیسک ریسرچ کی ضرورت, لیکن اپلائیڈ ریسرچ کی ضرورت رہے گی. ہر سینکڑوں مسائل ہیں. مثال کے طور پر جو چکن ہم کھاتے ہیں, اس کا انسانی جان پر کیا اثرات ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کیا ہوگی, ریسرچ ہوگی. اب اگر کوئی ریسرچ اس بات پر کر رہا ہو کہ انسانی جان کے تحفظ کی میں نے کتاب لکھنی ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے. ہاں اگر کوئی اس بات پر اپلائیڈ ریسرچ کرے گا کہ کہاں کہاں آج کل انسانی جان کے تحفظ مفقود ہو رہا ہے تو اس پر ریسرچ ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک یہ مثال آپ لے لیں کہ ثبوت کسی مسئلے کو ثابت کرنا, اس کے کتنے ذرائع ہیں, اس پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے. تو اس پر بیسک ریسرچ ہوگی, اپلائیڈ ریسرچ ہوگی. کسی چیز کو ثبوت, کسی مسئلے کو, کسی دعوے کے ثبوت کے کتنے ذرائع ہیں, یہ بیسک ریسرچ ہے. اقرار ہے اور گواہ ہے اور نمبر 3 یمین قسم ہے اور نمبر 4 انکار قسم ہے. اب یہ ثبوت کسی بھی دعوے کو ثبوت کے 4 ذرائع ہیں.
اب اس پر ہم ریسرچ کریں گے، دلائل پیش کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ گواہ ہے. اس پر کافی سارے دلائل ہمیں مل جائیں گے. سوری قسم ہے، اقرار قسم ہے. اب یہ چیزیں ایسی اس میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس پر ریسرچ ہو چکی ہے. لیکن آج کل کے مسائل سے ہم دیکھیں گے کہ ڈی این اے کسی جگہ زنا ہو گیا ہے، وہاں نہ گواہ ہے، نہ اقرار ہے، نہ انکار قسم ہے. کیا ڈی این اے کے ذریعے ہم اس جرم کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ کون سی ریسرچ ہوگی؟ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی. پاکستان میں سیلاب آتا ہے، اس میں کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اپلائیڈ ریسرچ ہے یا بیسک ریسرچ ہے؟ کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ بیسک ریسرچ ہے، اپلائیڈ ریسرچ ہے. یہ بہت بڑی چیز، اس چیز کو سمجھنا. اپلائیڈ نہیں ہے، بیسک ہے. کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ یہ ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے. اس میں کسی مسئلے کا حل ہے؟ یعنی ایک پوائنٹ یاد رکھیں، جہاں جس سوال میں کسی مسئلے کا حل ہوگا وہ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی، اور جس مسئلے میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، محض معلومات کا حصول ہوگا، وہ بیسک ریسرچ. اب ہم سروے کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے اتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، معلومات ہمیں حاصل ہو گئے. لیکن یہ اپلائیڈ، اب اس سیلاب سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے. اب یہ کون سی ریسرچ ہوگی؟ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی، کیونکہ اس میں ایک مسئلے کا سولوشن ہے، ایک مسئلے کا حل ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، خاص کر ہمارے دینیات میں بھی، عام طور بھی ہمارے ہاں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا معیار بہت ہی کم ہے. ریسرچر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ریسرچ کس چیز کی کرتے ہیں؟ بیسک چیز کی ریسرچ کرتے ہیں. اپلائیڈ کی ریسرچ پھر خاص طور اسلامیات میں، علوم دینیہ میں، باقی چیزوں میں پھر بھی بیسک ریسرچ کی ضرورت کافی حد تک رہتی ہے. لیکن علوم دینیہ میں عام طور پر بیسک ریسرچ کی ضرورت نہیں رہتی. وہ کام بہت زیادہ ہو گیا، جس سے ہم کہتے ہیں کیا دروازہ بند ہو گیا، فقہاء نے بہت کام کر دیا. ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ دینیات میں بھی، علوم اسلامیہ میں بھی جو ریسرچ کرتے ہیں، 99% کون سا کرتے ہیں؟ بیسک، جہاں ایک لحاظ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. چیزوں کو جمع کر دینا، نئے اسلوب دے دینا، یہ ریسرچ نہیں ہے. یہ آپ نے ایک جگہ جو چیزیں جمع کر دی. ہمارے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، 5-6 کتابیں سامنے رکھ دی، اس کی زبان تبدیل کر دیا، اس کا اسلوب بیان تبدیل کر دیا، الفاظ نے ڈال دیے، بس ریسرچ ہو گئی. یہ ریسرچ نہیں، آپ نے صرف ڈیٹا کیا کیا؟ جمع کیا. ریسرچ وہ ہوتی ہے جس میں کسی مسئلے کا حل ہو. اور دنیا میں میں آپ کو سینکڑوں، ایک فہرست دے سکتا ہوں مسائل کی، جن مسائل کی تحقیق کی ضرورت ہے. اپلائیڈ ریسرچ کوئی آپ یہاں کر لیتا ہے. لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں، مقالات دیکھیں، کتابیں دیکھیں، ساری کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی ریسرچ پر ہوتی ہے. اس لیے مسائل ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن کا ابھی تک لوگوں کو جواب نہیں ملا. چند لوگ ایسے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو خیر، یہ بیسک ریسرچ اور اطلاقی ریسرچ، اس میں پر بہت زیادہ. ہاں، البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ جب اطلاقی ریسرچ کریں گے، اپلائیڈ ریسرچ کریں گے، کس بیس پر کریں گے؟ بیسک ریسرچ پہلے ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے سیلاب سے بچنے کے اسباب معلوم کرنے، پہلے تو آپ بیسک ریسرچ کریں گے کہ سیلاب آتا بھی ہے کہ نہیں، اگر آتا ہے کہاں آتا ہے، کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تب جا کر آپ کو دوسرا مرض آئے گا. لیکن ہم کے اسلامیات میں شکر اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، فقہاء نے، محدثین نے بہت سارا کام کر دیا ہے. بنیادی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، البتہ اطلاقی ریسرچ کی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور بہت ہی زیادہ اس پر کام بالکل بہت ہی کم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں جو بھی ہم تحقیق کریں گے، کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی مقالہ لکھیں گے، کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھیں گے، تو ہمیں یہ چیز سامنے مد نظر رکھنی ہوگی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ تو اپنا ٹائم تو ضائع نہیں کر رہے ہیں. ہم بنیادی ریسرچ کر رہے ہیں یا تطبیقی ریسرچ کر رہے ہیں. اسی طرح ریسرچ کی دو اور قسمیں ہیں. اسی طرح ریسرچ کی دو اور قسمیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں استقرائی ریسرچ، استقرائی تحقیق اور
استخراجی تحقیق ہمارے فقہا بھی جو تحقیق کرتے تھے ان کے ہاں مناہج مختلف ہوتے تھے. استقرائی تحقیق اور استخراجی تحقیق. اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں ظاہر بات ہے ہم جب بھی کوئی ریسرچ کریں گے تو ہمارے سامنے فقہا کے اقوال آئیں گے, محدثین کے اقوال آئیں گے, بہت سارے مسئلوں میں اختلاف نظر آئے گا. ایک فقی کچھ اور کہہ رہا ہوگا, دوسرے فقی کچھ اور کہہ رہا ہوگا, ایک احتیاط کا ذریعہ الگ ہو, ایک طریقہ الگ ہوگا, دوسرے کا میتھڈ الگ ہوگا. جب بھی ہم تحقیق کریں گے یا کسی مسئلے کا حل نکالیں گے تو ہمیں جن لوگوں نے, جن ہمارے بڑوں نے ریسرچ کی, تحقیق کی, ہمیں ان کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے ہاں جو اصول فقہ میں دو بڑے طریقے رائج ہیں, استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ. اب آپ غور و فکر کریں گے جو احناف ہیں وہ کس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنی اصول فقہ کی بنیاد کس طریقے پر رکھتے ہیں. جی استخراجی طریقہ, جی استقرائی طریقہ. تضاد آ رہا ہے, یہ اختلاف تضاد کا تنوع کا نہیں ہے. استقرائی ہوگا یا استخراجی ہوگا, کون سا ہوگا؟ ہاں تو یہ بہت, یعنی میں خود پڑھاتا ہوں مدرسے میں, چھٹا سال پڑھا رہا ہوں, 6 سال ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں, طلباء کو پڑھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم ان بیچاروں کو تو پڑھا رہے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پڑھا رہے ہیں کہ یہ جگہ جگہ پڑھا رہے ہیں امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں, امام شافعی بیچارے پر رد پہ رد. اس دن کچھ دن پہلے میں نور الانوار پڑھا رہا تھا, نہیں اسامی پڑھا رہا تھا. اسامی میں جہالت کی جو اقسام لکھی ہے اس میں سے دوسری جو قسم ہے اس میں کہا تھا کہ جہالت کی دوسری قسم یہ کہ جو جیسے کہ امام شافعی کی مثالیں دی, جیسے امام شافعی کا یہ کہنا کہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا عمدن یا سہون وہ کیا ہے, حلال ہے. اب اس لیے اس کو بھی جہالت کی اس دوسری خطرناک حصے میں شمار کر دیا تھا جس کی معافی نہیں ہے. تو جہالت کی پہلی قسم کفر جو انہوں نے کہا, دوسری قسم جہالت کی وہ قسم کفر تو نہیں, اسے کمتر ہے لیکن معاف نہیں ہے. پھر کئی قسمیں جہالت کی ہے اس میں ہم لوگوں نے. اب کہنے کا مقصد ہی ہم طلباء کو یوں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ طلباء سمجھ رہے ہوتے ہیں امام شافعی تو ان کو تو کچھ نہیں آتا, تو انہوں نے بالکل قرآن حدیث کے خلاف کیا ہے. اب اس سے بڑے مسائل خراب ہوتے ہیں. اور ہم پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں امام شافعی بہت بڑے فقیہ تھے, امام مالک بہت بڑے فقیہ تھے, لیکن ہمارا جو طرز استدلال ہے, پڑھانے کا جو انداز ہے, ہم نے کبھی انہیں یہ نہیں بتایا کہ امام شافعی جو اجتہاد کرتے ہیں اس کا ایک اپنا میتھڈ ہے, اپنا طریقہ ہے, وہ ہمارے مقلد نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جب اجتہاد کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے, وہ امام شافعی کے مقلد نہیں ہے. ہمیں میتھڈ معلوم نہیں ہوتے ہیں, ان کا طریقہ اجتہاد معلوم نہیں ہوتا ہم جب طلباء کو پڑھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اکثر یہ اصول شافعی اسامی اس میں آپ وہ پڑھاتے ہوں گے, اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس زمانے میں شوافع اور احناف کا ایک جھگڑا چلتا رہتا تھا, تو اس میں اکثر چیزیں رد عمل کے طور پر آئی ہیں جن کا حقیقت سے نہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ تعلق ہے نہ امام شافعی کے ساتھ تعلق ہے. تو خیر, تو ہمیں یہ بھی طلباء کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے. ہمارے طلباء 7 سال تک 6 سال تک اصول فقہ پڑھتے ہیں, عام طور پر ثالثہ تک پڑھتے ہیں, تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا, بلکہ شاید پڑھانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو یہ اصول فقہ پڑھا رہا ہوں, اصول شافعی پڑھا رہا ہوں, نور انوار پڑھا رہا ہوں, توضیح تلویح پڑھا رہا ہوں, یہ کس میتھڈ پر لکھی گئی ہے, استخراجی میتھڈ پہ لکھی گئی ہے یا استقرائی میتھڈ پہ لکھی گئی ہے. جی چھٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں احناف کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کلیات کو جمع کیا جائے, فروعات کو جمع کر کے اس سے اصول منتخب نکالے. جی آپ جو کہہ رہے ہیں پہلے کلیات کو جمع کرنا پھر اس کی روشنی میں جزیات کی طرف جانا, اس کو کہتے ہیں استخراجی طریقہ. یہ احناف کا نہیں ہے, یہ جمہور کا ہے. کن کا ہے؟ جمہور کا ہے. ان جمہور کا جو میتھڈ ہے اور طریقہ ہے وہ استخراجی طریقہ ہے کہ کلیات بناتے ہیں, کلیات کو حاکم بناتے ہیں, پھر جزیات پر کیا کرتے ہیں, اس تخریج کرتے ہیں. حناف کا جو طریقہ ہے وہ جزیات سے کلیات کی طرف جانا. تو لہذا استقرائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک جانا, اوپر جا کر کوئی کلیہ بنا دینا, پھر غیر منصوص مسائل پر ان کو منطبق کرنا. اس کو کہتے ہیں استقرائی طریقہ. کہ قرآن پاک میں جزیات دیکھ لی, مختلف جزیات دیکھے,
منصوص مسائل میں، پھر ان منصوص مسائل میں جزیات کو دیکھ کر ایک کلیہ بنا دیا، اس کلیے پر باقی جو غیر منصوص مسائل ہیں ان کا انطباق کیا، اس کو کہتے ہیں استقرائی طریقہ۔ اور استخراجی طریقہ کیا ہے کہ کلیات بنا دیے، پھر اس کے اوپر آگے جزیات کی تفریق کی۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو کافی فرق آتا ہے، تو مسائل میں اختلاف جو آتا ہے اس ایک میتھڈ کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ تو اس لیے یہ تو اس میں کافی بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جو مشہور طریقے ہیں، اسی طرح ایک مشہور اور طریقہ ہے جو اجتہاد کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، خاص کر فقہ میں اور حدیث میں جن لوگوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تو ہم بھی ہمارے فقہاء محدثین کے دو طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث کا منہج، ایک کو کہتے ہیں اصحاب الرائے کا منہج، اس کو ہم کہتے ہیں فقہاء کا منہج۔ اب جب ہم تحقیق کریں گے، کوئی کسی مسئلے کا حل نکالیں گے، ہمیں اگر ان اصحاب الحدیث کا منہج معلوم نہیں ہوگا، ہمیں اصحاب الرائے کا منہج معلوم نہیں ہوگا، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غلطی کریں گے۔ دونوں کے مناہج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اصحاب الحدیث سے مراد کون سے لوگ مراد ہے؟ کن فقہاء کا منہج اصحاب الحدیث کے مطابق ہے؟ جی فقہاء میں سے تو امام احمد بن حنبل